السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم قومی سیاست کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہائپ تھی، بہت شور تھا میڈیا میں کہ جلسہ ہوگا مینار پاکستان لاہور میں، پی ڈی ایم کا، 11 جماعتوں کا، اور معاملہ آر ہوگا یا پار ہوگا، بہت تاریخی اعلانات کیے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو بس ایک درمیانہ سے جلسہ ہوا، 15 سے 20 ہزار لوگ تھے، اور کوئی پرجوش یعنی والہانہ رضاکارانہ شرکت عوام کی نہیں تھی۔ پورے پنجاب سے، پاکستان سے بلکہ لوگ آئے تھے، لائے گئے تھے ویگنوں میں بھر بھر کے، سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں سے بھی لائے گئے تھے، لیکن کوئی بڑا اجتماع نہیں ہو سکا کہ آپ کہیں کہ لاکھ لوگ آ گئے، اور وہ ایک عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو حکومت سے سخت ناراض ہے، اس کو پلٹ دینا چاہتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہو سکی۔ آپ یوں دیکھیے کہ بلاول بھٹو کے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھی رپورٹر چل رہے تھے، بلاول ہاؤس جو کہ ملک ریاض نے ان کو ایک محل بنا کے دیا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن میں، وہاں سے چلے اور ایاز صادق کے گھر پہنچے گلبرگ میں، اور پھر وہاں سے مینار پاکستان۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بمشکل 300-400 لوگ تھے۔ یہ بلاول بھٹو کی اوقات ہے سیاسی طور پہ۔ وہ ایک بڑے لیڈر سندھ میں ہوں گے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بولو رام ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بھی چند 100 کارکن مدرسوں سے آئے ہوئے تھے جو جھنڈے لہرا رہے تھے تاکہ ایک سین کریٹ ہو سکے۔ جلسہ 2 بجے شروع ہونا تھا لیکن نہیں ہوا، مغرب کے بعد شروع کیا گیا اندھیرے میں، تاکہ جب لائٹیں جلیں تو ایک تاثر پیدا ہو کہ یہ ایک بڑی دور تک آڈینس ہے، جو کہ نہیں تھی۔ لوگ بہت دور دور بیٹھے ہوئے تھے، دلچسپی بھی نہیں لے رہے تھے، کوئی آگ سینک رہے تھے، کچھ واپس جانا چاہتے تھے۔ دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ داتا دربار حاضری کے لیے جانا چاہتے تھے، انہیں زبردستی روکا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ان کو 1,500 روپے دہاڑی پہ لایا گیا تھا، لیکن وہ دہاڑی نہیں دی گئی، اب ان کے پاس وہ سواری بھی نہیں ہے، انہیں پیدل واپس جانا پڑے گا۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کم لوگ تھے، ایک 15-20 ہزار بھی ایک معقول تعداد ہوتی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کا ہوگا۔ تو ان دعووں کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ کوئی اچھا شو نہیں ہو سکا، بالکل فلاپ ہو گیا۔ نون لیگ کا مرکز ہے لاہور، یہاں 11 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں۔ سینٹرل پنجاب جو ارد گرد کے علاقے ہیں، گجرانوالہ، فیصل آباد ڈویژنز کے 40 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، تو اگر وہاں سے ہزار لوگ بھی آتے تو 40,000 لوگ تو یہی ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے احتجاجی سیاست میں، بلکہ لوگ چاہتے ہیں ملک میں استحکام ہو، امن ہو، پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں وہ محدود ہوں پارلیمان میں، اور معاشی ترقی ہو، ان کو روزگار ملے، مہنگائی کم ہو، اور وہ اپنی ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے، عمران خان کے جلسوں میں بھی نہیں آنا چاہتے اور اپوزیشن کے جلسوں میں بھی نہیں آنا چاہتے۔ سارا دن تو وہ سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ان کو ہر روز ان کی تقریریں سنتے ہیں، تو وہ پھر کیوں آئیں گے؟ یہی پرانی باتیں۔ پھر یہ ہوا کہ جلسے میں ایک خرابی یہ ہوئی کہ اختر مینگل نے جو تقریر کی وہ بلوچ قوم پرستی پہ مبنی تقریر تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنا بلوچستان جو ہے وہ خود مختار ہونا چاہیے، ہمیں اس کے وسائل چاہیے، یعنی اس میں پنجاب سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ حالانکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بلوچ ہیں، عثمان بزدار بلوچ ہیں، جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پر 50% سے زیادہ بلوچوں کی آبادی مقیم ہے، پورا سندھ میں بلوچ رہتے ہیں، خود زرداری بلوچ ٹرائب ہے۔ تو ان کی جو گفتگو تھی وہ کوئی پرو پاکستان گفتگو نہیں تھی، اور لاہور کے لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح حمید جو عبد المجید اچکزئی ہیں، وہ تو ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہو۔ کراچی میں اردو بولنے والے رہتے ہیں، وہاں اردو کے خلاف بات کی، پھر کوئٹہ کے جلسے میں کہا کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان باڑ ہے ہم اس کو توڑ دیں گے۔ پھر لاہور میں کہا کہ لاہوریوں نے ہمیں جو ہے سکھوں اور ہندوؤں کا ساتھ دیا، انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔
یعنی لاہوریوں کی توہین کی، لاہور میں آ کر لاہوریوں کی توہین کر رہے ہیں۔ تو لاہوریوں کو کیا میسج گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہے جو ہمارے ہی منہ پہ ہمیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ 90 سال سکھوں نے بہت ظلم کیا تھا، اس وجہ سے پنجاب کے لوگوں نے جب انگریزوں نے سکھوں کی حکومت گرائی تو ان سے تعاون کیا تھا، اور اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اس طرح بہت سے واقعات پشتونوں کے بارے میں بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہر تاریخ جو ہے وہ ایک پیچیدہ چیز ہے۔ بہرحال جو تقریریں ہوئیں ان سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا، پھر کوئی بڑا اعلان بھی نہیں ہوا، وہی پرانی باتیں ہیں کہ عمران خان کی حکومت ایسی ہے ویسی ہے، اس نے وعدے پورے نہیں کیے ہیں۔ کوئی نہ لانگ مارچ کا اعلان کیا، نہ کوئی استعفوں کا اعلان کیا۔ یہی بڑے اعلان ہو سکتے تھے کہ بھئی ہم لانگ مارچ فلاں تاریخ کو کریں گے، استعفے فلاں تاریخ کو دے دیں گے اسپیکر اسمبلی کو۔ ایسا اعلان نہیں ہوا۔ بعد میں اعلامیے میں کہا گیا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے، تو پھر ہم استعفے اسپیکر کو دیں گے۔ یہ جلسے کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا۔ احسن اقبال نے آج کہا ہے، جو کہ نون لیگ کے لیڈر ہیں، کہ 31 دسمبر تک پارٹی سربراہوں کو استعفے دے دیے جائیں گے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مریم نواز کا بھی جب قافلہ چلا تھا، مشکل سے 2-2.5 ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، سڑکوں پر آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں سیاستدان جو ہیں اپنے معاملات سلجھائیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کریں۔ اب کیا منظرنامہ ہوگا؟ جلسہ تو یہ پٹ گیا۔ اس سے تو پھر نواز شریف نے تقریر کی جو ٹی وی پہ نشر نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے انگریزوں سے اس لیے غلامی حاصل کی تھی کہ ہم فوج کے غلام بن جائیں۔ بھئی فوج ہی نے تو آپ کو لیڈر بنایا۔ آپ کو پہلے وزیر خزانہ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آپ جب بھی اقتدار میں آئے فوج کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے۔ اب آپ کی چونکہ کرپشن پکڑی گئی ہے، آپ قابو میں آ گئے ہیں، اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب آپ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب فوج محاذ پہ لڑ رہی ہے، ملک کو خطرات درپیش ہیں چاروں طرف سے، تو نواز شریف بہت ہی مایوس، ڈپریس لگ رہے تھے۔ جو ان کا خطاب آن لائن نشر ہوا وہ ٹی وی پہ بہرحال نشر نہیں ہو سکا، تو کوئی اہم بات نہیں کی گئی۔ اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ وہ امپیکٹ نہیں پیدا کر سکا، وہ سیاسی بنیاد نہیں بن سکتا تبدیلی کی۔ میسج چلا گیا ریاستی اداروں کو بھی کہ پی ڈی ایم میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا چیلنج کریٹ کر سکے حکومت کے لیے۔ تو پھر ریاستی اداروں کے خلاف باتیں بھی انہوں نے کی، تو وہ کیوں ان کی مدد کریں گے عمران خان کو چھوڑ کے، جو کہ عمران خان جو ہیں ان سے تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو اور پاکستان جیسے ایک ترقی پذیر ملک میں یہ اچھی بات ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے مل کر کام کریں۔ تو وہ ریاستی اداروں کو کیا ضرورت ہے کہ جو ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ تو اس سے تو انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا یہ بات کر کے، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے اور حکومت مل کر ملک کو آگے لے کر بڑھیں۔ عمران خان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی لاہور کے جلسے سے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا چیلنج ہے مہنگائی۔ جو 2 سال ہیں اس میں چیزوں کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، دگنی ہو گئی ہیں۔ کھانے پینے کی ہر چیز، دالیں، گھی، چینی تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں، یعنی 50 سے 100% اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر گھر کا بجٹ متاثر ہے، نچلا متوسط طبقہ بالکل پس گیا ہے، غریب تو پس ہی رہا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ پس رہا ہے۔ تو عمران خان کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں ان کی حکومت سٹیبل رہے اور یہ آئندہ دنوں میں کوئی بڑا بحران پیدا نہ ہو، اور کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہیں کوئی ایسے وہ کرنے چاہیے، اقدامات کرنے چاہیے، یوٹیلیٹی سٹورز بڑھائیں، راشن کارڈز دیں، نچلے اسکیل کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخر تک، تو دسمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ، 1.5-2 مہینے جو ہے وہ اب ٹھنڈ تو بہت زیادہ تھی لاہور میں، سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے پورے ملک میں کراچی کو چھوڑ کے، تو اب یہ ٹھنڈ ہی رہے گی، سیاسی ٹھنڈ کا موسم ہے، اور پیپلز پارٹی ویسے ہی تذبذب کا شکار ہے، وہ گریزاں ہیں استعفے دینے سے، کیونکہ ان کے استعفے دینے سے بھی اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں آئینی قانونی طور پہ۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے جتنی تعداد چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسمبلیوں کا اگر کورم پورا ہے، جیسے قومی اسمبلی کا 83 کا کورم ہے، تو 150 لوگ مستعفی ہو جائیں تو اسمبلی تو قائم رہے گی، نئے الیکشن ہو سکتے ہیں، ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک دن ہوں، وقفے سے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی
تو ضمنی الیکشن بڑے آرام سے ہو جائیں گے، اگر اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان سے ناراض ہے، اس لیے اس نے اشارہ کیا ہوا ہے، اس کے جو یہاں پہ فورسز اس کے ساتھ متحد ہیں، جیسے کہ نواز شریف کے تعلقات ہیں، فضل الرحمان کے، تو وہ ایک ہنگامہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا 10 جنوری کو جو بائیڈن امریکی صدر کا حلف اٹھا لیں گے، تو جو بائیڈن کے آنے سے خود سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں محمد بن سلمان، ان کی پوزیشن خاصی خراب ہوگی، کیونکہ محمد بن سلمان کو جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی، ان پہ قتل کا الزام ہے اور معاملات ہیں، تو پاکستان کی سیاست پہ اس کے گہرے اثرات پڑیں گے، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن کی سرگرمی ہے اس کو کچھ عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے، انڈیا کی حمایت حاصل ہے۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد پاکستان میں بھی حالات تبدیل ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ قائم رہ سکے گا، بس یہ ڈھیلا ڈھالا اتحاد ہے تاکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر قائم رہے۔